بروزے حشر ہونٹوں پہ ہنسی معلوم ہوتی ہے، یہ امت تو رسول پاک کی معلوم ہوتی ہے۔ اور جس نے دیکھا ہے مدینہ وہ جب جائے گا جنت میں کہے گا ارے یہ جگہ تو دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے، یہ جگہ تو دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، اور محمد کی گلی میں اگر تو فنا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، محمد کی گلی میں اگر تو فنا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا۔ مجنو ہوا بہت بدنام، لیلا کو دل دے کر ارے پاگل یہ دل میرے نبی کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا، یہ دل میرے نبی کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ کہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں جانے کے لیے، بنایا ہے سب فنا کے لیے۔ المختصر کسی کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کے یہاں بھی دستور ہے، ہمارے یہاں بھی یہی دستور ہے کہ ایک کان میں ہم اذان پڑھتے ہیں، دوسرے کان میں ہم اقامت جسے ہم تکبیر کہتے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ لیکن جب اذان ہوتی ہے ادھر سے امام صاحب نے اذان دی، ادھر سے ہمارے ماشاءاللہ کمرو بھائی نے یا اور کسی بھائی نے سوال کیا کہ اذان تو دیتے ہو، اذان تو مسجد میں ہوتی ہے، اذان تو مدرسے میں ہوتی ہے، اذان کے لیے امامت ہوتی ہے، مصلی ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، مقتدی ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، یہاں کوئی مسجد نظر نہیں آتی، کوئی امام نظر نہیں آتا، کوئی مصلی نظر نہیں آتا، کوئی نمازی نظر نہیں آتے، یہاں اذان کیسی ہے؟ تو امام صاحب نے جواب دیا ارے اذان دینے کے کئی مقامات ہیں، اگر بارش زیادہ ہو جائے، پھلے برباد ہوتے ہو، مویشی ہلاک ہوتے ہو، نقصانات ہو رہے ہو تو اذان دینا شروع کر دو، انشاءاللہ پانی برسنا رک جائے گا۔ اور اگر پانی نہ برستا ہو اذان دے دو، پانی برسنا شروع ہو جائے گا۔ آندھی زیادہ آ رہی ہو، مویشی ہلاک ہو رہے ہو، نقصانات ہو رہے ہو، اذان دینا شروع کر دو، انشاءاللہ میرا ایمان ہے آندھی رک جائے گی۔ بیابان جنگل ہو، کھانے کو کھجورے میسر نہ ہو، پینے کو پانی میسر نہ ہو، دل بے چین و بے قرار ہو رہا ہو، اور اگر تم راستہ بھول گئے ہو وہاں اذان دینا شروع کر دو، انشاءاللہ تمہاری بھوک بھی مٹ جائے گی، تمہاری پیاس بھی مٹ جائے گی، اور تمہیں جنگل میں راستہ بھی مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم اذان دیتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی پیدا ہوتی ہے، اس کے کان میں اذان اس لیے دیتے ہیں تاکہ شیطان مردود بھاگ جاتا ہے۔ المختصر اب پھر اس بچہ ہو یا بچی اس کی زندگی حد بلوغ تک پہنچتی ہے، وہ جوان ہوتا ہوا نظر آتا ہے، باپ کے بھی ارمان ہوتے ہیں میرا بیٹا جوان ہو گیا، ماں کے بھی ارمان ہوتے ہیں میرا بیٹا جوان ہو گیا، شادی کرے گا، نئی نویلی دلہن لائے گا، میرے بڑھاپے کی لاٹھی بن جائے گی، باپ بھی انتظار کرتا ہے میرے بڑھاپے کی لاٹھی بن گیا۔ آخر کار جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، مہینہ گزرتا ہے، سال گزرتا ہے، 2 سال گزرتے ہیں، لیکن اسے اولاد نصیب نہیں ہوتی، پھر دادا دعا کرتا ہے، نانا بھی دعا کرتا ہے، نانی بھی دعا کرتی ہے، دادی بھی دعا کرتی ہے، بھائی بھی دعا کرتا ہے، بہن بھی دعا کرتی ہے، ہر ایک افراد دعا کرتا نظر آتا ہے اے مولا اس کی شادی تو ہو گئی ہے لیکن اس کی گود ہری بھری نہیں ہوئی۔ ایک وقت وہ ایسا آتا ہے ادھر امام سے دعا کرائی جاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی نرینہ اولاد نصیب عطا فرما دیتا ہے۔